اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہو کر کامیابیاں سمیٹ کر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 2-4 دن کے بعد آپ باہر نکلے تو ایک بازار تھا یہودیوں کا، یہود بنی قینقاع، ان کا یہ بڑا ایک چلتا پھرتا بازار تھا اور دکانیں تھیں۔ آپ اس بازار میں تشریف لائے تو آپ کو دیکھ کر یہودی اکٹھے ہو گئے، مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے اور کچھ عیسائی بھی آ گئے۔ تو وہیں کھڑے کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دین کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی اور اسلام اور دین کے برحق مذہب ہونے کی دعوت دی، اس کو قبول کرو، اس کو تسلیم کرو۔ اور اسی دوران میں بات چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو وہاں مسلمان موجود تھے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ابھی ہمیں مشرکین مکہ پر فتح اور کامیابی دی ہے غزوہ بدر میں، لیکن ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ روم اور ایران کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، سپر طاقتیں تھیں اس زمانے میں۔ آپ نے فرمایا روم اور ایران کی حکومتوں پر بھی تمہارا قبضہ ہوگا۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہی تو یہودی بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کرتے، اس کو مذاق بھی اڑایا اور یہاں تک باتیں کیں کہ مکے کے ناتجربہ کار لوگوں سے مسلمان جنگ لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جنگ کے ماہر ہو گئے۔ روم اور ایران جو اس وقت کی بڑی منظم اور سپر طاقتیں تھیں، منظم حکومتیں تھیں، وہ ایک بڑے منظم فوجی رکھتے تھے اور ان کے ساتھ جب جنگ لڑیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ وہ بڑی منظم حکومتیں ہیں، لہذا اس سے کوئی اتنا آسان نہیں ہے، یہ تمہاری باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اور حقیقتاً بھی وہ بڑی طاقتور حکومتیں تھیں، جس طرح آج کے دور میں سمجھ لیں امریکہ کہہ لیں یا پہلے برطانیہ تھا، تو اس طرح کی وہ حکومتیں تھیں، ان کے سے کوئی ٹکر نہیں لیتا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جنگ یرموک ہوئی ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو یہ روم کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ تھی، جنگ یرموک۔ اس جنگ یرموک میں مسلمان 30,000 تھے اور جو رومی فوجیں تھیں وہ 7 لاکھ تھیں، ادھر 30,000 ادھر 7 لاکھ فوجیں۔ جنگ ایسی شروع ہوئی کہ کرتے کرتے حضرت عمر صدیق اکبر کا دور ختم ہو گیا، سیدنا عمر فاروق خلیفہ بن گئے۔ پھر جا کر یہ فتح ہوئی، جنگ یرموک میں کامیابی ہوئی، 3,000 مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے اور جو رومی تھے 1,30,000 رومیوں کو قتل کر کے جہنم میں واصل کیا تھا مسلمان، باقی دوڑ لگا کر بھاگ گئے وہاں سے۔ تو بڑی منظم تھی حکومتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا کیا۔ آپ نے فرمایا سنو، میں کوئی اپنی پاس سے تمہیں بات نہیں کر رہا، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے پیارے پیغمبر آپ کے قدموں میں ہم روم اور ایران کی حکومتوں کو آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو فرمایا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، قل اللہم مالک الملک، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو مالک ہے حکومت کا، تؤتی الملک من تشاء، وہ دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے بادشاہ جس سے چاہتا ہے۔ جو بادشاہ بنتا ہے، کسی کو حکومت ملتی ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے بادشاہ بناؤں، اپنی مرضی کے بل بوتے پر میں حکومت کر رہا ہوں، نہیں، یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں۔ اب برطانیہ ایک وقت تھا، برطانیہ کا یہ متکبرانہ جملہ تھا
اور وہ کہا کرتا تھا برطانیہ کہ دنیا میں کہیں ہمارا سورج غروب نہیں ہوتا، ہر جگہ ہماری حکومت ہے۔ اور آج برطانیہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، بس چھوٹا سا جزیرہ بن کر ہے، ختم کر دیا اللہ نے اس کو۔ تو حکومت فرمایا بادشاہت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے اللہ، تو ہی ساری بھلائیوں کا مالک ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کافر قومیں یا کافر جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے نظریات تو چلو ایسے ہیں، بعض مسلمان بھی بادشاہ بن کر وہی سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ہمارے اندر کیا طاقت آ گئی اور اب ہم ہمیشہ ہی بادشاہ رہیں گے، لہذا اسی گمان میں وہ آ کر پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حکومت ون قریب چلی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے گستاخوں کو جو ہے ان کو سزائیں نہ دینا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے اور کلمہ طیبہ کے نام پر اس کو بنایا گیا ہے، تو اس میں کم از کم اسلامی دفعات کی تو حفاظت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ وقتاً فوقتاً حکومتوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حکومت یہ اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا تو وہ لے لے گا، اس لیے تم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر کرو، تو بس تمہاری حکومت بھی رہے گی اور تم بھی رہو گے۔ اور اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، تو پھر یہ حکومت بھی چھین لی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو اے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بادشاہت بھی تو نے دی ہے اور چھین بھی تو ہی لے گا۔ انسان کا کام یہ ہے اگر اللہ اس کو عزت دے تو شکر ادا کرے، متکبر نہ ہو، کیونکہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو متکبر فخر کرنے والا بندہ پسند نہیں ہے، اس کو عاجزی کرنے والا بندہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔